وہ یہی سوچتے ہیں کہ واپس زندہ آئیں گے یا نہیں، اٹھائے جائیں گے یا مارے جائیں گے۔ بحث تو بجٹ پہ ہو رہی ہے اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ یہ پوری سال کا مسئلہ ہے۔ بجٹ پیش کیا جاتا ہے اور پوری سال کا دار و مدار اسی بجٹ پہ ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں ادھر دو چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ ایک طرف سے کچھ لوگ اس میں مصروف ہیں کہ 2+2=5، اور دوسری طرف سے وہ اس میں لگی ہوئے ہیں کہ یہ 5 غلط ہے، اور ہمیں جو محسوس ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ کوشش یہی ہو رہی ہے کہ 2+2=5، جو کہ بالکل ہی غلط ہے۔ اور میں افسوس کے ساتھ ادھر یہ کہنا مجھے پڑ رہا ہے، افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہم ان حالات میں بجٹ کا کیا سوچیں گے؟ ہم کیا دیکھ لیں کہ ہم بجٹ پیش ہو رہا ہے، میرے حلقے کے لوگ، میرے مرج ایریا کے لوگ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بجٹ چھوڑ دو، ہم گھاس کھائیں گے، گھاس کھا لیں گے، لیکن خدا کے لیے خدا را ہمیں امن دے۔ ان کو امن چاہیے، لوگ امن کے لیے ترس رہے ہیں، بجٹ کے لیے نہیں ترس رہے۔ وہ کہہ رہے ہیں خیر ہے ہم گھاس کھا لیں گے، لیکن ہمیں امن کے ساتھ جینے دے۔ حالات ادھر کی یہ ہیں، پوری دنیا نے دیکھ لیا۔ 79 سے ہم دوسرے علاقوں کے لڑائیوں میں لڑ رہے ہیں، لوگ ہمارے شہید ہو رہے ہیں، لیکن حالات دیکھ رہے ہیں کہ اب اس کا رزلٹ کیا آ رہا ہے۔ آج تک وہی حالات ہیں۔ اب اس وقت بھی ہمارے علاقوں میں پیر طالبان نازل ہو گئے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ پتہ نہیں یہ زمین اگل رہی ہے یا آسمان سے نازل ہو رہے ہیں، اور پورا علاقہ پیر طالبان کی کنٹرول میں آ رہا ہے۔ لیکن بات میں یہ کروں، یہ بات بجا ہوگی کہ اصل بات یہ ہے کہ جہاں وسائل ہیں وہاں مسائل ہیں۔ کیوں یہ ہم محسوس کر رہے ہیں؟ کیوں ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے؟ کیا ہماری یہی زندگی ہے کہ پوری زندگی ہم لڑتے رہیں، اور وہ بھی پراکسی وار میں دوسروں کے جنگیں ہم لڑیں؟ کبھی ہم روس کے خلاف لڑیں، کبھی امریکہ کے خلاف لڑیں، کبھی امریکہ کے لیے ہم لڑیں۔ ادھر بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ڈیفنس بجٹ اس میں اضافہ ہونا چاہیے، لیکن آج تک ہمیں یہ ڈیفنس کا مطلب نہیں سمجھ میں آیا۔ کیسے ڈیفنس؟ پاکستان کا ڈیفنس یا عوام کا ڈیفنس؟ ہمیں تو اپنا ڈیفنس نظر نہیں آ رہا۔ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب ڈیفنس فنڈ میں اضافہ ہو جاتا ہے، بجٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو ادھر ہمارے دہشت گردی میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، آپریشنز کیے جاتے ہیں۔ کیا یہ بجٹ ہمارے خلاف ہی استعمال ہوتے ہیں؟ ہمارے خلاف ہی یہ آپریشن ہوتے ہیں؟ آج کے دور میں ہم مجبور ہیں، امن مارچ کر رہے ہوتے ہیں۔ یقین کرو 15 تاریخ کو، 15 جون کو ہزاروں لوگوں نے لوور کورم سے اپر کورم کی طرف امن مارچ کیا بھائی چارے میں، اور لوگوں پہ یہ ثابت کر دیا کہ ادھر کوئی تفرقہ بازی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن افسوس، اگلے دن سینٹرل کورم میں اور لوور کورم کے سدس شہر میں بم بلاسٹ ہوتے ہیں، لوگوں کو مارا جاتا ہے۔ 17 تاریخ کو پھر اپر کورم میں مختلف جگہوں پہ لوگ مارے جاتے ہیں اور بم بلاسٹ ہوتے ہیں۔ کیا امن مارچ کا بدلہ یہی ہے ہمیں جو دیا جا رہا ہے؟ 18 تاریخ کو پھر
لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. کیا مقصد ہے اس چیز کا؟ کبھی ایک طرف سے لوگ مارے جاتے ہیں، کبھی دوسری طرف سے لوگ مارے جاتے ہیں، صرف اس لیے کہ وہاں کے لوگوں کو لڑایا جائے. اور خاص کر یہی بات ہے کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول، لوگوں کو لڑاؤ اور حکومت کرو. اور 19 تاریخ کو پھر دوبارہ لوگ مغرب کی نماز پڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور لوگ دوسرے دہشت گرد آ کے ان پہ حملہ کر دیتے ہیں، ان کو شہید کیا جاتا ہے. اس کا ہم کیا مقصد لیں؟ ایک دوسری طرف سے انتظامیہ، ایڈمنسٹریشن جو کہ تماشائی بنی ہوئی ہے. جب دہشت گردی ہوتی ہے، کوئی قتل ہوتے ہیں تو ایڈمنسٹریشن حرکت میں آ جاتی ہے. لیکن افسوس ہماری ڈی سی صاحب جرگے شروع کر دیتا ہے. کیا قانون میں جرگے ہیں یا قانون حرکت میں آتی ہے؟ اتنی اندھیر نگری ہم نے کبھی نہیں دیکھی. جب قانون ہے تو ادھر کچھ لوگ جمع کر کے ان کے ساتھ جرگے کیے جاتے ہیں. یہ کون سا حکومت ہے؟ کون سی حکومت ہے؟ کون سی قانون ہے یہ؟ میں یہ مطالبہ کرتا ہوں اس حکومت سے، اس ایڈمنسٹریشن سے، کہ پہلے حکومت اپنا ریٹ قائم کرے. اس میں جرگے والی کون سی بات ہے؟ جرگے کی کیا ضرورت ہے؟ اور وہ بھی ایسے جرگے، میں ادھر بتا دوں کہ میں ایک الیکٹڈ MNA، مجھے ان جرگوں کا پتہ ہی نہیں ہے، اور کچھ پیڈ لوگ اٹھا کے اپنے ساتھ بٹھا کے ان کے ساتھ یہ جرگے کر لیتے ہیں. جناب اسپیکر، میں خدا را یہ بار بار کہہ رہا ہوں، ہمیں امن دے. آپ کے امن کی وجہ سے پوری دنیا آپ کی طرف آئے گی، انویسٹمنٹ بھی کرے گی دنیا، آپ کی فیکٹریاں بھی چلیں گی، آپ کا ٹریڈ بھی چلے گا. لیکن کیا فائدہ کہ آپ کے علاقے میں، آپ کے حکومت میں جب امن نہیں ہے تو لوگ کیسے آئیں گے؟ کس طرح سے آئیں گے؟ اس کے ساتھ میں اپنے بھائی، اس نے اختیار بیگ صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ فاٹا کو جو ریلیف دی گئی تھی وہ ٹائم ختم ہو گیا، ان سے ٹیکس لیا جائے. آیا ان حالات میں جو ہم فیس کر رہے ہیں، یہ ٹیکس کے دینے ہمارے لوگ گھاس کھانے پہ آئے ہوئے ہیں، اور وہ ٹائم جو ہمیں دیا گیا تھا وہ 10 سال کا تھا. آپ ہی نے آئین میں ترمیم کر کے 10 سال کے لیے ہمیں وہ ریلیف دی تھی. وہ ابھی آپ 5 سال میں ختم کر رہے ہیں، اور دوسری طرف سے سنا ہے کہ 1 سال کا ایکسٹینشن دے رہے ہیں. ہمیں 1 سال کا ایکسٹینشن نہیں چاہیے، ہمیں وہی پوری 10 سال جو آئین میں ترمیم کی گئی تھی اسی حساب سے ہمیں وہ ریلیکسیشن دیا جائے. اور اس کے ساتھ میں یہ کہہ دوں، ہمارے ایک بھائی مصطفیٰ کمال بھائی نے یہ کہا کہ فائنانشل ایمرجنسی نافذ کی جائے. ادھر میں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ سیکیورٹی ایمرجنسی لگا دو، آپ کے فائنانشل کی مسئلے بھی حل ہو جائیں گے، آپ کے سارے جتنی فیکٹریز بند ہے وہ بھی کھل جائیں گے. جب سیکیورٹی ہوگی تو سب کچھ آ جائے گا. صرف فائنانشل ایمرجنسی سے کچھ نہیں ہوتا. ایمرجنسی فائنانشل کی آپ کی لگا دیں گے، فائنانشل آئے گا کدھر سے؟ لوگ کدھر سے آئیں گے؟ انویسٹمنٹ کدھر سے آئے گی؟ جبکہ امن ہی نہیں ہے. لوگ امن کے لیے ترس رہے ہیں، لوگ امن مانگ رہے ہیں. ادھر ہم فائنانس کی بات کرتے ہیں، فائنانس دیکھ لیں، آپ کا ایک ہی طبقہ ہے جو کل کے اس انتہائی افسوسناک واقعہ کے نتیجے میں ہارون ملیم نے اپنے وطن کے لیے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا.